فرینڈز، افواج پاکستان کی جانب سے ایران کی طرف سے میزائل حملے کے بعد جو دہشت گردوں کے خلاف ایران میں جوابی کارروائی کی گئی ہے وہ جہاں ویری ویل کیلکولیٹڈ تھی، وہیں اس سے ایک ذمہ دار ملک اور اپنے دفاع کی بھرپور صلاحیت رکھنے والے ملک کے طور پر اب تاریخ کا حصہ رہے گی۔ خاص طور پر پاکستان ایئر فورس جو ہمیشہ سے ملک اور قوم کے لیے فخر کی علامت رہی ہے، اس نے حالیہ دنوں میں ایران کی حماقت کے بعد کیے جانے والے آپریشن مرگبار سرمچار میں بھی اہم کردار ادا کیا ہے۔ انٹیلیجنس رپورٹس اور پاکستان ایئر فورس کی جانب سے اپنے ایسٹس کے ذریعے دہشت گردوں کے ٹھکانوں کی نشاندہی اور ان کو کامیابی سے نشانہ بنانے اور اس کارروائی میں مختلف ایسٹس کے کمبینیشن اور ان ایسٹس میں سینرجی کا بہترین مظاہرہ کیا گیا ہے۔ پاکستان ایئر فورس اور دیگر برانچز جیسا کہ آرمی اور نیوی کے ساتھ کوارڈینیشن اور سنکرونائزیشن کو عملی طور پر اس آپریشن کے دوران ڈیمونسٹریٹ کیا گیا ہے، جہاں پاکستان آرمی کی راکٹ فورس کے زیر استعمال فتح سیریز کے گائیڈڈ ملٹیپل لانچ راکٹ سسٹمز کو پہلی مرتبہ ریئل کیس سینیریو میں کامیابی سے استعمال کیا گیا ہے۔ وہیں پاکستان ایئر فورس نے فرنٹ سے لیڈ کرتے ہوئے بہترین پلاننگ کے ساتھ اہداف کی نشاندہی اور ان پر پریسیشن سٹرائکس کو کنڈکٹ کرنے میں سب سے خطرناک لیکن کلیدی کردار ادا کیا۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق پاکستان ایئر فورس کی جانب سے آپریشن مرگبار سرمچار کی پلاننگ بھارت کے خلاف سوئفٹ اٹاک میں کامیابی سے ستارہ جرت جیتنے والے ایئر کموڈور نعمان علی خان نے کی۔ ایئر کموڈور نعمان علی خان اس وقت پاکستان ایئر فورس کے ایئر آپریشنز کے شعبے میں اسسٹنٹ ایئر چیف آف دی ایئر سٹاف آپریشنز کے طور پر سرو کر رہی ہیں۔ I hope you like the tea. The tea is fantastic. Thank you. Okay. پاکستان ایئر فورس کے JF-17 تھنڈر طیاروں نے ایک مرتبہ پھر اپنی افادیت اور صلاحیت کو آپریشن مرگبار سرمچار میں بھی ڈیمونسٹریٹ کیا ہے۔ جو اسٹرائک پیکج پلان کیا گیا تھا اس میں JF-17 نے گلوبل انڈسٹریل اینڈ ڈیفنس سولوشنز کی۔ پاکستان ایئر فورس نے ایران کے اندر پریسیشن سٹرائکس کے دوران جو اسٹرائک پیکج پلان کیا تھا اس میں JF-17 تھنڈر طیاروں نے گلوبل انڈسٹریل اینڈ ڈیفنس سولوشنز کی بوسٹڈ رینج ایکسٹینشن کٹ سے لیس اسٹینڈ آف ویپنز کا استعمال کیا۔ اس پریسیشن گائیڈڈ منیشن کے ارلیئر ورژن اس سے کئی سال پہلے JF-17 تھنڈر کے ساتھ انٹیگریٹ کیے جا چکے ہیں۔ البتہ حالیہ بوسٹڈ رینج ایکسٹینشن کٹ سے لیس اس اسٹینڈ آف ویپن کی رینج 170 کلومیٹر بتائی گئی ہے۔ فرینڈز، امریکی ساختہ جوائنٹ ڈائریکٹ اٹیک منیشن کے ایکسٹینڈڈ رینج ورژن کی طرح پاکستان کی تیار کردہ REK کٹس MK-80 سیریز کے ڈم بامز کو نہ صرف پریسیشن ویپن بنا دیتی ہیں بلکہ ان سے اس ویپن کی رینج بھی بڑھانے میں مدد ملتی ہے۔ خیال رہے کہ یہ کٹس GPS گائیڈنس کی بدولت پن پوائنٹ ایکوریسی سے اہداف کو نشانہ بنانے میں مدد دیتی ہے۔ پاکستان ایئر فورس کی جانب سے یہ پہلی مرتبہ ہے کہ ایئر ٹو گراؤنڈ اسٹرائک پیکج میں میراج طیاروں کو استعمال نہیں کیا گیا، اور اس اسٹرائک پیکج میں فائٹر جیٹس میں یہ کردار JF-17 تھنڈر طیاروں اور امریکی ساختہ F-16 نے سر انجام دیا ہے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ JF-17 تھنڈر ایکسپورٹ کسٹمرز کے لیے بھی اس وقت واحد لو کاسٹ ملٹی رول کامبٹ ایئر کرافٹ ہے جو دو مختلف اوکیزنز پر ایئر ڈیفنس کے علاوہ ایئر فورس رکھنے والے ممالک کی حدود میں جا کر سکسیسفل اسٹرائکس کنڈکٹ کر چکا ہے۔ اس کے علاوہ ایکسپورٹ کسٹمرز اسے بغیر کسی اسٹرنگز کے ساتھ اکوائر، انڈکٹ اور اس کے ساتھ کئی طرح کے ویپن انٹیگریٹ کر سکتے ہیں، جس میں پاکستانی اوریجن کے علاوہ چائنیز اور متعلقہ ملک کے مقامی ویپنز بھی شامل ہیں۔ فرینڈز، فرانس نے یوکرین کو ہیمر راکٹ ریسسٹڈ بامز پرووائڈ کرنے کی تصدیق کر دی ہے۔ فرانس کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ وہ یوکرین کو آنے والے عرصے میں 600 ہیمر راکٹ اسسٹڈ بامز پرووائڈ کرے گا۔ فرانس کی جانب سے یہ امونیشن یوکرین کو ہر ماہ 50 کی تعداد میں پرووائڈ کیا جائے گا، جو یوکرینین ایئر فورس آنے والے دنوں میں رشین آرمڈ فورسز کے خلاف استعمال کریں گی۔ ہیمر ایئر ٹو گراؤنڈ گائیڈڈ منیشن کو امریکی جوائنٹ ڈائریکٹ اٹیک منیشن کے ایکسٹینڈڈ رینج ورژن کے ہم پلہ قرار دیا جاتا ہے، اور اس منیشن کا 500 پاؤنڈ کلاس کا ورژن 70 کلومیٹرز کی رینج رکھتا ہے۔ امریکہ بھی اس سے پہلے اپنے جوائنٹ ڈائریکٹ اٹیک منیشن کے ایکسٹینڈڈ رینج ورژن کے بامز یوکرین کو پرووائڈ کر چکا ہے۔ ادھر فرانس کی منسٹری آف آرمڈ فورسز کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ وہ مزید 40 اسکیلپ EG ایئر لانڈ کروز میزائل بھی یوکرین کو بہت جلد ڈیلیور کر دے گا۔ فرانس کی جانب سے بڑے پیمانے پر عسکری امداد کے تحت یوکرین کو 155 ملی میٹر کے آرٹلری شیلز 2000 سے بڑھا کر 3000 پر منتھ کر دیے گئے ہیں۔ فرانس کے
तैयार करदा इस एयर टू ग्राउंड मिनीशन को, जहां इब्तदाई तौर पर यूक्रेनी एयर फोर्स अपने सोवियत साख्त तैयारों पर इस्तेमाल करेगी, ताहम फ्रांस की जानिब से मुमकिना तौर पर इन वेपन्स और इससे पहले प्रोवाइड किए जाने वाले क्रूज मिसाइल्स के साथ मिराज 2000 तैयारों की डिलीवरीज की राह भी एक लिहाज से हमवार की जा रही है। फ्रेंड्स, ईरान के फॉरेन मिनिस्ट्री की जानिब से जहां पाकिस्तान की हालिया दिनों में ईरान के अंदर दहशतगर्दों के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाइयों को नामुनासिब करार दिया है, वहीं ईरानियन वजीर खारजा की जानिब से कहा गया है कि पाकिस्तान और ईरान को अच्छे हमसाय ममालिक की तरह फिर से रहने की जरूरत है। ख्याल रहे कि पाकिस्तान के निगरान वजीर खारजा और ईरान के वजीर खारजा के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता भी हुआ है, जिसमें दोनों ममालिक के वज़ीर खारजा ने बाहमी एतमाद और ताउन पर बातचीत की है। दोनों वज़ीर खारजा ने ईरान और पाकिस्तान के दरमियान सिक्योरिटी मामलात में करीबी ताउन की अहमियत पर भी जोर दिया है। फ्रेंड्स, तुर्क नेवल फोर्सेस के कमांडर ने अपने हालिया इंटरव्यू में कहा है, तुर्की के मकामी सतह पर तैयार किए जाने वाले अटमाका एंटीशिप क्रूज मिसाइल और अकिया हैवी टॉर्पीडो, हिसार सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम के नेवल वेरिएंट और साइपर एयर डिफेंस मिसाइल के बाद अब तुर्क नेवी की फॉरेन डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी। ख्याल रहे कि तुर्क नेवी इस वक्त अपनी शिप्स पर मुख्तलिफ तरह के गैर मुल्की सिस्टम्स और वेपन्स इस्तेमाल करती है, ताहम मकामी डिफेंस इंडस्ट्री कंपनियों की जानिब से कई तरह के सिस्टम्स और वेपन्स मरहलावार तैयार किए जा रहे हैं, जिनमें से कुछ तो इस वक्त तुर्क नेवी के अलावा एक्सपोर्ट कस्टमर्स को भी ऑफर किए जा रहे हैं, ताहम कुछ की अभी भी इंडक्शन आने वाले अरसे में मुतवक्के है। तुर्की ने अब से कुछ अर्सा पहले ही नेवल शिप्स के लिए वर्टिकल लॉन्च सिस्टम भी डेवलप किया है, ताहम ये सिस्टम अभी टेस्टिंग के मराहिल से गुजर रहा है। तुर्की का अटमाका एंटीशिप क्रूज मिसाइल मरहलावार हारपून एंटीशिप क्रूज मिसाइल को रिप्लेस करेगा, जो इससे पहले अमेरिका से एक्वायर किया गया था, जबकि तुर्क कंपनियां हैवी टॉर्पीडो के अलावा लाइट टॉर्पीडो पहले ही डेवलप कर चुकी हैं। इसी तरह से हिसार सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम के ग्राउंड लॉन्च वेरिएंट्स पहले ही तुर्क आर्म्ड फोर्सेस के जेर इस्तेमाल हैं। तुर्की ने इस वक्त नेवल शिप्स के लिए कई तरह के रडार्स डेवलप कर लिए हैं, जबकि इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स और इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट सिस्टम्स के अलावा नेवल गन्स और क्लोज इन वेपन सिस्टम्स पहले ही डेवलप और इंटीग्रेट किए जा चुके हैं। दोस्तों, खान ग्राफिक चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब